اللهم صل على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين، وهو خير ناصر ومعين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والغيرة العباسية والعبادة السجادية والمآثر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية. صلوات بر محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. آج علی کے علی بیٹے کا ذکر ہے، سب مل کر مولا کی خدمت میں توسل اختیار کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ابا الحسن یا امیر المؤمنین یا علی ابن ابی طالب یا حجت اللہ علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع. سبحان اللہ. نجف اشرف تک پہنچے آواز. یا وجیہا عند اشفع لنا. ایک مرتبہ اور کربلا کی زیارت کے لیے. یا وجیہا عند اشفع لنا عند اللہ. صلوات بر محمد وآل محمد. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. نعرہ صلوات. بدر، احد، خندق، خیبر اور جمل سے ہوتے ہوئے آج ہم صفین پر پہنچ چکے ہیں. مل کے صلوات بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ السلام. کل جمل پہ جہاں بات رکی تھی وہاں سے شروع کر رہا ہوں بات کو. ایک سوال یہ ہے کہ کیا رسول اللہ نے
انہیں منع نہیں فرمایا تھا کہ علی کے مقابل پہ نہ آنا؟ جی بالکل بالکل ایسا تھا. اور جب انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ علی کے مقابل پر آئیں تو انہوں نے ایک اور زوجہ رسول ہیں ان سے بھی یہ کہا کہ خط لکھا تھا کہ چلو میرے ساتھ, اور انہوں نے ارادہ کر بھی لیا تھا. حضرت حفصہ انہوں نے ارادہ کر بھی لیا تھا چلنے کا, لیکن ان کے بھائی عبداللہ ابن عمر انہوں نے انہیں منع فرما دیا کہ نہیں آپ نہیں جائیے گا. پھر انہوں نے حضرت ام سلمہ کو خط لکھا, دیکھیں کل سے مربوط ہے گفتگو, جن کے ذہن میں گفتگو ہے کہ تم میرا ساتھ دو. تو حضرت ام سلمہ نے جو جواب دیا وہ بڑی تاریخی حیثیت رکھتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسے گھر کو چھوڑ کے جا سکتی ہوں, جبکہ اللہ نے قرآن میں نہیں کہا ہمارے لیے کہ یا نساء النبی, اے نبی کی عورتوں, وقرنا فی بیوتکن, اپنے گھروں میں رہنا, گھروں سے باہر نہ آنا. کیا یہ ہمیں حکم نہیں دیا تھا؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ, یہ سورہ احزاب کی آیتیں. اور جاہلیت کے وہ کام کے جو پہلے ہوتے رہے ہیں انہیں نہ دہرائیے گا. تو چونکہ رسول اللہ کا حکم ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہمیں کہ گھروں میں رہیے گا, تو ہم نہیں گھر سے جا سکتے ہیں. اور پھر حضور مکرم نے فرمایا تھا کہ خیال رکھیے گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ علی کے مقابل پہ جا رہی ہوں اور اب کا ایک مقام آئے گا وہاں کتے بھونکیں گے. تو اگر کوئی ایسا مقام آ جائے تو پلٹ جائیے گا واپس. اور وہاں ایسا ہی ہوا, اور جب کتوں نے بھونکنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کون سا مقام ہے؟ کہا اب کا مقام ہے. اور اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے آ کر 50 لوگوں کی گواہی پیش کی کہ یہ وہ مقام نہیں ہے. دیکھیں جب لڑنا ہو کسی سے تو پھر 1000 بہانے مل جاتے ہیں, اور پھر اس گواہی کو قبول کرتے ہوئے وہ اب کا وہ مقام کہ جہاں پر رسول اللہ نے خاص یہ منع فرمایا تھا کہ آپ اگر اس مقام پر کتے بھونک رہے ہوں اور آپ سن لیں تو آگے نہ بڑھیے گا. بہرحال میں بڑے اس سے بات کر رہا ہوں تاکہ بات بھی پہنچ جائے تاریخ کے حوالے سے, اور جو جذبات ہیں ان کو بھی ٹھیس نہ پہنچے. خیر معاملہ آگے بڑھا, اور اس کے بعد پھر ہوا یہ کہ کچھ وہاں پر لشکر میں ایسے بھی تھے. کیوں کر رہے ہیں آپ میری اجازت کے بغیر؟ بند کر دیں اس کو. اور پھر کچھ ایسے بھی تھے کہ جو دونوں طرف سے تیر چلا رہے تھے. اس میں یہاں سے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ یہاں بھی مارو جو آ رہا ہے. تو حضرت طلحہ جو مارے گئے وہ مروان کے تیر سے مارے گئے کہ بھائی جو میرے لیے خطرہ ہے اس کو ختم کرو, کہ جو آگے کہیں پر کوئی کنٹینڈر بن سکتا ہے خلافت کا یا کسی اور معاملے کا تو ختم کر دو. تو یہ سلسلہ چلتا رہا دونوں طرف سے. یہی وہ موقع ہے کہ جب ایک بزرگ شخصیت نے کہا کہ نماز پڑھنے کا مزہ علی کے ساتھ ہے اور کھانا کھانے کا مزہ. اسی موقع پر جب صفین کا موقع آیا تھا, بہرحال وہ یہاں سے لے کر وہاں تک کی آپ گفتگو سماعت فرمائیں, تو اس میں اس طرح سے ہے کہ بعض لوگ ایسے تھے کہ جو خالی عبادت کے معاملے میں کہتے تھے کہ یہاں پر رہو اس لیے کہ یہاں مزہ آتا ہے روحانی, لیکن دسترخوان وہاں پر اچھا ہے, اور جنگ دیکھنے کا مزہ پہاڑ کے اوپر سے, نہ ادھر سے خطرہ نہ ادھر سے خطرہ. تو یہ سلسلہ اس طرح سے جاری و ساری تھا. بہرحال توجہ فرمائیے گا. اور پھر یہ جب سلسلہ آگے بڑھتا رہا تو کچھ لوگ جب ڈاؤٹ میں آئے, اور انہوں نے کہا, ڈاؤٹ میں آ کر انہوں نے یہ کہا کہ اے علی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, اس طرف بھی بڑی ہستیاں ہیں عہدے کے اعتبار سے, اور آپ بھی داماد رسول خلیفہ, تو ہم اس طرف ساتھ دیں اس طرف ساتھ دیں. دیکھیں یہ بڑا ایک فینومینل مومنٹ ہے اور بہت ڈیسائسو مومنٹ ہے. میں کیوں کہہ رہا ہوں آپ سے, جو بھی باتیں ہوتی رہی ہیں نا کہ جناب یہ غلط فہمیاں ہیں اور یہ بعض باتیں اہل تشیع کی بنائی ہوئی ہیں, میں صرف ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, صرف ایک سوال. اس دن آپ ہوتے تو آپ کس لشکر میں ہوتے؟ آپ کے لیے کلیئر ہے یا نہیں ہے؟ اگر کلیئر ہے ٹھیک ہے, اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ بعض مرتبہ کچھ کلپس آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ میں سلو کروا رہا ہوتا, کچھ بڑے بڑے مولویوں نے آج بھی یہ کہا ہوا ہے, یعنی اس وقت والوں کی تو اوقات نہیں تھی کہ وہ سلو کروا لیتے, آپ یہاں سے بیٹھ کے سلو کرواتے. لیکن آپ یہ بتلائیے کہ آپ کہاں ہوتے, کیونکہ یہ ایسا مومنٹ ہے کہ یہاں پر
ساری صحیح غلط جھوٹی سچی روایتیں مکس ہو کے بیٹھی ہوئی ہیں. کیونکہ ایک طرف کچھ وہ افراد ہیں کہ پرومس جنت، جنہیں رسول اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے بظاہر، اور وہ لڑ رہے ہیں ان سے کہ جو سید شباب اہل الجنہ، علی کے لشکر میں جنت کے جوانوں کے سردار. اب آپ کیا کریں گے جناب؟ تو آپ بالکل اپنا موقف تو بتائیے، بہت واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس طرف ہوتے. تو انہوں نے مولا علیہ السلام سے آ کے کہا کہ ہمیں کنفیوژن، ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ہم اس طرف جائیں اس طرف جائیں، کیونکہ وہاں بھی بڑی شخصیات ہیں یہاں بھی بڑی شخصیات ہیں. اس وقت مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الحق والباطل لا یعرفان بمقدار الرجال، اعرف الحق تعرف اہلہ، اعرف الباطل تعرف اہلہ. دیکھ، افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہیں پرکھنا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں تو حق پر ہوں گے. افراد کی کسوٹی پر حق و باطل کو نہیں پرکھنا، حق اور باطل کی کسوٹی پر افراد کو پرکھنا. اعرف الحق تعرف اہلہ، پہلے حق کو پہچان تاکہ اہل حق سمجھ میں آئے، پہلے باطل کو پہچان تاکہ اہل باطل سمجھ میں آئے. یہ ابن ولید معتزلی نے کہا کہ تاریخ عرب میں حق و باطل کی پہچان کے لیے اس سے زیادہ عمدہ کلام نہیں کہا گیا. کہ مولا نے کہا کہ یہ نہ سوچو کہ بڑے بڑے لوگ ایک طرف ہیں تو پھر ایسے لوگ کیسے باطل پر ہو سکتے ہیں. تو افراد کے معیار پر حق و باطل کو نہیں دیکھنا، حق و باطل کے معیار پر افراد کو دیکھنا. تو کسی بھی شخصیت کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تاریخ کی اتنی بڑی شخصیت ہے تو یقیناً حق پر ہوں گے، سوائے خود علی ابن ابی طالب کے. اس لیے کہ رسول اللہ نے ضمانت دی علی مع الحق والحق مع علی، یہ ضمانت کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو خالی علی وہ ہیں کہ جہاں دیکھ لو بس وہاں پر آگے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے استاد محترم سے قوم میں جو کہتے تھے کہ ویسے کسی کے عشق میں کہتے ہیں کہ بھئی اندھا بہرا ہو جانا یہ غلط ہے، لو از بلائنڈ کہتے ہیں، لیکن اندھا بہرا ہو جانا مجاز عشق میں غلط ہے، صحیح بات نہیں ہے یہ. بے سوچے سمجھے آپ کوئی کام قدم اٹھانے لگیں کہ لیکن فقط ایک عشق ایسا ہے، عشق علی ابن ابی طالب. فقط یہ ایک عشق ایسا ہے جس میں جتنا اس عشق میں اپنی آنکھوں کو اور کانوں کو بند کر کے صرف بس علی کے پیچھے چلتے رہو تو وہی حق ہے. اس لیے حضور نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار، پروردگار حق کو اس طرف موڑ دے جس طرف علی مڑ جائے. جانتے ہو یہ علی کو حق پر چلنے کے لیے حق کی ضرورت نہیں ہے، حق اپنے حق ہونے کے لیے محتاج ہے علی ابن ابی طالب ہے. تو حق اپنے حق ہونے کے لیے محتاج ہے مولا کائنات کا. تو ایک تو مولا نے فرمایا کہ دیکھو اگر تمہیں کنفیوژن ہے کہ وہاں پر یہ افراد یو علی کہ کچھ لوگ وہاں پر ہیں کچھ یہاں پر ہیں اور بڑی بڑی شخصیات ہیں تو ہم کیا کریں؟ نہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو سمجھانے کے لیے کہا کہ دیکھو پہلے حق کو سمجھو تو اہل حق سمجھ میں آئیں گے، باطل کو سمجھو تو اہل باطل سمجھ میں آئیں گے. بہرحال یہ معرکہ ہو گیا، 10,000 لوگ مارے گئے. آج لوگ اس کو اوائڈ کرتے ہیں کہ جناب سے بات نہیں کرنی. اس معاملے کے بارے میں عام مسلمانوں کا کیا نقطہ نظر ہے؟ تو یوزولی یہ کہا جاتا ہے کہ جناب وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو ڈسکس، ہم نہیں بات کر سکتے اس پر. کیوں؟ 10,000 لوگ مارے گئے. 10,000 اس زمانے کی پاپولیشن کے حساب سے آپ ریشو نکالیں تو آج کے شاید 10 لاکھ بنتے کم سے کم یا اس سے بھی زیادہ. اتنے لوگ ایک جگہ میں مارے جائیں، ہم بات بھی نہ کریں اور پھر کوئی گفتگو نہ ہو. ایک طرف سے 20,000 کا لشکر ہے، ایک طرف 10,000 کا لشکر ہے. اسی خاطر ہے کہ ام عوف العبدیہ ایک خاتون ہے، انہوں نے انہی سے پوچھا، میں جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اگر کوئی سوال ہے میرا کہ اگر کوئی ماں اپنے ایک بچے کو مار دے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جہنم میں جائے گی. کہ اگر کوئی ماں ایک بچے کو مار دے تو جہنم میں جائے گی، اور اگر 10,000 بچے مر گئے ہوں تو مجھے یہ افسوس رہا کہ بہرحال کسی ایک کو تو نعرہ حیدری کہنا چاہیے تھا مولا علی کے نام پر. یو علی. بس انہیں سوال کیا، یہی سوال کافی ہے. اور جب یہ معاملہ ختم ہوا تو
ایک نوبت یہ آئی کہ امیر المومنین کے پاس ان کے لشکر میں پھر بہت سارے وہ تھے کہ جو پرزنرز تھے. کیا شان ہے علی بن ابی طالب, کسی کو قید نہیں رکھا, کہا جاؤ, سب کو چھوڑا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہیں قتل کے ارادے سے آیا تھا؟ میں فطرہ خالی ختم کرنے کے لیے آیا تھا. اور واپس بھیجا مولا نے. اور لیکن ایک بزرگ عالم ہے ہمارے شیخ مفید. شیخ مفید کا اصل نام مفید نہیں ہے, ان کا نام محمد ہے. یہ مفید نام کیوں پڑا ہے؟ اس جنگ کی وجہ سے. مطلب کیا تعلق ہے اس جنگ کا شیخ مفید سے؟ اس لیے کہ ان کا نام ہے محمد. یہ گئے ہیں ایک کسی اور فرقے کے عالم کے پاس. اس زمانے میں تو بہت زیادہ کامن تھا درس پڑھنے کے لیے, کچھ درس پڑھنے کے لیے گئے. تو جب درس پڑھتے گفتگو ہو رہی تھی تو کسی اور شاگرد نے اس استاد سے پوچھا کہ یہ بتلائیے گا کہ ایک غار کا واقعہ بھی ہے, وہ واقعہ آپ کے ذہن میں ہے غار کا واقعہ, اور ایک غدیر کا واقعہ بھی ہے. تو اس استاد سے پوچھا کہ وہ واقعہ زیادہ اہم ہے یا یہ واقعہ, کون زیادہ اہم ہے؟ تو اس استاد نے جواب دیا کہ دیکھو یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن میں ہے. میں بار بار واقعے کو نہیں دہرانا چاہتا, میں آگے بڑھ رہا ہوں. جو سمجھ رہا ہے وہ سمجھ, نہیں سمجھ رہا کوئی بات نہیں. یہ جو واقعہ ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے, اور جو غدیر کا واقعہ ہے ان کے مطابق کا ڈائریکٹ اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. اگرچہ کہ قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, یہ کسی کے چائے پینے پہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی, علی کو مولا بنانے پہ آیت نازل ہوئی تھی. اگرچہ کہ یہ واقعہ بھی قرآن میں یو علی, لیکن انہوں نے کہا کہ وہ واقعہ ایکسپلیسٹلی یعنی کلیئرلی قرآن میں ہے, جو پہلے واقعے کا ذکر ہو. کہ دوسرا یہ واقعہ یہ حدیث میں ہے, تاریخ میں ہے, لہٰذا وہ واقعہ یقینی ہے, یہ واقعہ ڈاؤٹ فل ہے, مشکوک ہے, لہذا وہ واقعہ زیادہ افضل ہے. یہ جواب دیا استاد نے. شیخ مفید درس میں بیٹھے ہوئے, ابھی تک ان کا نام مفید نہیں ہوا, ابھی تک محمد ہے. یہ اٹھے, انہوں نے کہا میرا ایک سوال ہے. کہ سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے تو جنتی ہے یا جہنمی ہے؟ انہوں نے کہا جہنمی ہے. اگر کوئی خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کرے تو جنت میں نہیں جائے گا, جہنم میں جائے گا. تو انہوں نے کہا کہ پھر کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں؟ ابھی میں آگے آ رہا ہوں, میرے ساتھ چلنا ہے, یہاں پر صفین تک پہنچنا ہے مجھے. کہ کیا خیال ہے آپ کا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کریں؟ کہ جہنمی ہے. کہ پھر ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ سمجھ گیا, ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نا دیکھو, ہاں ٹھیک ہے بغاوت تو کی تھی انہوں نے, سننا اب جواب سننا, کہ بغاوت تو کی تھی لیکن بعد میں توبہ بھی کر لی تھی. تو چونکہ توبہ کر لی تھی لہٰذا وہ بخشے جائیں گے. تو اس وقت محمد, جن کا نام بعد میں شیخ مفید ہوا, انہوں نے جواب دیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بغاوت تو کی تھی لیکن بعد میں توبہ کر لی تھی. ان کا بغاوت کرنا یقینی ہے, توبہ کرنا مشکوک ہے. بغاوت کرنا وہ کلیئر ہے اور توبہ کرنا ان کلیئر ہے. جیسے ہی ان محمد نے, جو عالم دین ہے ہمارے, انہوں نے ایک جملہ کہا تو وہ جو استاد تھے نا, وہ چاہے کسی اور مسلک سے لیکن انصاف پسند تھے, انہوں نے کہا کہ یہ کیا جواب دیا تم نے, آؤ میرے پاس.
انت مفید لنا، کہ تم نے عقیدے کا ایک ایسا مسئلہ میرے لیے حل کیا ہے کہ تم انتہائی مفید ہو امت اسلامیہ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ تم نے ایک عقیدے کی گرہ کو کھول دیا ہے۔ ان کے مفید کہنے سے اس کے بعد انہوں نے خط لکھا ان کے ایک اور استاد کو، جو ان کے اصل استاد تھے، ان کو خط لکھا، کہا میں یہ کہتا ہوں کہ اس بچے کو محمد نہ کہا جائے، آج سے مفید کہا جائے۔ لہٰذا جنگ جمل کی اس وضاحت کی وجہ سے ان محمد کا نام شیخ مفید ہوا۔ بہرحال یہ لشکر اپنے اپنے مقام پر واپس چلے گئے، اور کس طرح سے مولا نے واپس بھیجا کل بتا چکا ہوں، یہ بات ہو چکی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور فتنہ ہے کہ جو علی بن ابی طالب کے مقابلے پر آتا ہے، اور میں یہاں سے اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے ایک دفعہ غلط فہمی ہو گئی ہے، اور غلط فہمی کی بنیاد پر یہ جنگ ہو گئی تھی، اور غلط فہمی کی بنیاد پر اس طرح سے ہوا، تو آپ کو اتنا زیادہ اس پر اصرار نہیں کرنا چاہیے، اتنا زیادہ اس پر ڈسکس نہیں کرنا چاہیے کہ غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں کبھی۔ میں مانتا ہوں ایک مرتبہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، دوسری مرتبہ پھر علی کے مقابل پر، تیسری مرتبہ پھر علی کے مقابل پر۔ یہ تو کوئی ڈی این اے کا پرابلم لگتا ہے، غلط فہمی نہیں لگتی ہے یہ کیا، یہ بار بار یہی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے بار بار۔ اس وقت وہ موقع تھا کہ جب امیر المومنین نے اپنے کیپٹل کو مدینہ سے کوفہ شفٹ کیا، اس لیے کہ جب کوفہ کے قریب سے سازش ہو رہی تھی جو شام کا علاقہ تھا، تو مدینہ میں رہ کر، میں عام انسانی حالات میں کہہ رہا ہوں ورنہ امیر المومنین کائنات کے بادشاہ ہیں، میں اس وقت اس اعتبار سے بات نہیں کر رہا، مولا کائنات کا مطلب ہے کہ کن فیکون کی منزل پر ہے علی، وہ کن کہتے ہیں تو ختم جی۔ لیکن عام انسانی طریقے سے جس طریقے سے امیر المومنین نے حکومت چلائی، اس میں یہ تھا کہ وہ مدینہ سے کوفہ لے کے جائیں کیپٹل کو، تاکہ وہاں سے سازش کا مقابلہ کیا جا سکے۔ اس لیے کہ ان کا یہ ارادہ ہے کہ بصرہ اس کے بعد کوفہ، کیونکہ بصرہ میں جنگ جمل ہوئی آپ جانتے ہیں، کل بتایا میں نے، تو اب کوفہ کے حالات بھی ایسے خراب کر دیے جائیں کہ علی بن ابی طالب کی حکومت ڈی اسٹیبلائز ہو جائے اور صرف مدینہ کے چند حصوں تک محدود رہ جائے، پھر ہم دیکھ لیں گے مدینہ کو بھی۔ لہٰذا علی مدینہ سے گئے کوفہ، اور کوفہ میں امیر المومنین السلام نے اپنی حکومت کو اسٹیبلش کیا ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بعض لوگ ہم ہی میں سے ہوتے ہیں لیکن وہ کوفہ کے بارے میں بڑے غلط خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔ کوفہ میں برے لوگ بھی ہیں جنہوں نے خط لکھ کے بلائے، بے وفائی کی، وہ بھی ہیں، لیکن کوفہ میں اب عبداللہ حسین علیہ السلام کے اور اہل بیت کے چاہنے والے بھی ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا تقریباً 50% لیکچر تو کوفہ سے، ابھی ابن مظاہر کوفہ سے، مسلم ناصر کوفہ سے، زہیر خان کوفہ سے۔ تو اس زمانے میں جس شہر نے سب سے زیادہ ساتھ دیا ہے امام حسین کا، وہی کوفہ ہے۔ مدینہ سے کون ہے، مکہ سے کون ہے، باقی جگہوں سے کون ہے؟ تو بہرحال امیر المومنین نے اپنے اس خلافت کے کیپٹل کو وہاں پر اسٹیبلش کیا، اور پھر وہ موقع آیا کہ مولا جانتے ہیں کہ مولا نے جن گورنرز کو بھیجا تھا، اسپیشلی کمیل ابن زیاد کو اور دیگر افراد کو، ان میں سے کتنے لوگوں کو، خود انہیں نہ صحیح لیکن ان کے اطرافیان کو شہید کر دیا گیا ایک کے بعد ایک، جاسوس بھیجے گئے، ڈی اسٹیبلائز کر دیے گئے بہت سارے شہر۔ اور مولا کائنات نے کہا کہ جب تک وہاں سے وہ فتنہ نہ ختم ہو، کیونکہ مولا نے اسے لکھا تھا کہ تم سرنڈر کرو، اور اس نے کہا کہ کیونکہ وہ اپنے غرور میں کیوں سرنڈر نہیں کرنا ہے، آج ہم شام کہتے ہیں، اور شام کا مطلب سیریا، اس زمانے میں شام کا مطلب خالی سیریا نہیں ہے، اس زمانے میں شام کا مطلب سیریا، فلسطین، جارڈن، ایجپٹ، یہ سب شامل ہے اس میں، تو اس کی حکومت ہے۔ اور اس نے کہا کہ میں کیوں سرنڈر کروں گا علی کے مقابل پر، میں تو ودن دا اسٹیٹ۔ ایک موقع پر اس نے یہ بھی کہا کہ علی کے پاس جو علاقہ ہے وہ رہے، اور میرے پاس جو ہے وہ رہے، اور مولا علی کو خط بھی لکھا۔ دیکھیں یہی سیاست ہے، مولا علی کے لشکر میں بہت سارے ایسے ہیں کہ جنہیں پہلا امام ماننے والے نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، ہیں ابھی علی کے ساتھ لیکن کسی اور ترتیب میں ماننے والے ہیں، چوتھا ماننے والے ہیں، پہلا ماننے والے نہیں علی کو، لیکن وہ اس وقت علی بن ابی طالب کے ساتھ ہیں چوتھا سمجھتے ہوئے، تو ان کا مائنڈ سیٹ کچھ اور ہے۔ جو امام منصوص من اللہ سمجھ کر علی کے ساتھ ہیں، ان کا جو ذہن کا مقام ہے، سطح وہ اور ہے، تو لشکر جو ہے وہ ڈی اسٹیبلائز ہو جائے۔ تو اس نے خط لکھا ہے، بہرحال نہج البلاغہ میں اس کا جواب موجود ہے۔ اس نے خط یہ لکھا ہے کہ علی کیا ضرورت ہے کہ ہم لڑیں آپس میں، ایسا کرو جو تمہارے پاس علاقہ تم رکھ لو، میرے پاس علاقہ میں رکھ لیتا ہوں،
اس لیے کہ جو تم سے پہلے گزر گئے تھے وہ تم سے افضل تھے اور میں اور تم برابر ہیں. پتہ یہ خط کیوں لکھا ہے؟ اس لیے کہ اگر مولا پلٹ کے جواب دیں کہ وہ کیسے افضل تھے مجھ سے تو اپنے لشکر میں ایک بغاوت ہو جائے, اور اگر مولا مان لیں تو بات ہی ختم ہو جائے. کیا علی ابن ابی طالب کا جواب ہے؟ مولا نے کہا یہ جو تو نے لکھا ہے کہ ہم دونوں ایک جیسے ہیں, تو لیس امیہ کا ہاشم, ہاشم امیہ کی طرح نہیں ہے, ولا ابی سفیان کا ابی طالب, وہ ایک جیسے نہیں ہیں. پھر مولا نے فرمایا کہ ہمارے ہاں کون ہے, تمہارے یہاں کون ہے؟ منا سیدۃ النساء یا خیر النساء اہل الجنہ, سیدۃ النساء العالمین وہ ہمارے خانوادے سے ہیں. ومنکم حمالۃ الحطب, جی حمالۃ الحطب سورہ لہب میں جس کے لیے نفری نازل ہو وہ تمہارے خاندان سے. اسد اللہ ہمارے خاندان میں, حضرت حمزہ کلیجہ چبانے والی تمہارے خاندان میں. یہ امام نے خط لکھا, اور اس کے بعد امام نے ایک اور جملہ کہا ہے کہ یہ جو تو نے کہا, یہ جو تو نے کہا کہ مجھ سے پہلے والے جو گزرے تھے وہ بہتر تھے, تو اس کا تجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے اس معاملے کا, اس لیے کہ یہ تو اس وقت کی بات کر رہا ہے کہ جب تو کیا تیرا باپ بھی مسلمان نہیں تھا. یہ علی ایسا جواب دے سکتے تھے کہ جواب بھی ہو جائے, فتنہ بھی نہ ہونے پائے, کہ اس کا تیری تجھ سے تعلق ہی نہیں اس بات کا. بات ختم کر دی. اور پھر امیر المومنین نے ایک لشکر لیا, لشکر ہے علی ابن ابی طالب کا 80,000 اس وقت, لیکن سامنے سے لشکر ہے 1,20,000. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اسی لیے آپ بات کیجئے, گفتگو کیجئے ہم مسلمانوں سے کہ جناب آپ اس پہ کیوں نہیں بات کرتے. 50,000 لوگ مارے گئے صفین میں, 50,000. ایک طرف سے 80,000 کا, ایک طرف سے 1,20,000 کا لشکر, اور امیر المومنین چلے. لیکن علی ابن ابی طالب کے لشکر میں کون ہے؟ عمار یاسر ہے, اویس قرنی ہے, خزیمہ بن ثابت ہے, ابن التیحان ہے, حسن ابن علی ہے, حسین ابن علی ہے, اور علی کا ایک 12 برس کا بیٹا عباس. کل میں نے کہا تھا مولا حسن علیہ السلام کی پہلی جنگ جمل ہے, عباس کی پہلی جنگ تین ہے. اب تو آیا ہوں جناب میں, ابو الفضل عباس علیہ السلام 12 سال کے, 12 سال. جی علی چلے لشکر کو لے کر, اور جب پہنچے ہیں تو ذی القعدہ کا مہینہ تھا. ذی القعدہ, ذی الحج, محرم, یہ عربوں میں احترام کے مہینے سمجھے جاتے تھے, جس میں جنگ نہیں کرتے تھے وہ, لہذا 3 مہینے تک جنگ نہیں ہوئی. جنگ صفین 4 مہینے چلتی رہی ہے. 4 مہینے کا مطلب ہے کہ جہاں سے مذاکرات شروع ہوئے وہاں سے لے کر جہاں تک جنگ ہوئی 4 مہینے. آسان نہیں ہے. صفین کے مقام پر جہاں فرات کا دریا بہ رہا تھا, سب سے پہلے حاکم شام کے لشکر نے فرات پہ قبضہ کیا, علی کے لشکر کو پانی نہیں دیا, مولا نے خطبہ دیا, ان پر حملہ کیا, پھر فرات پر علی کے لشکر نے قبضہ کیا, انہوں نے آ کے پانی مانگا, علی نے دے دیا. یہ تو جانتے ہو نا, علی نے دے دیا پانی. پانی کسی پہ بند نہیں کرتا, ہو ہی نہیں سکتا, ممکن ہی نہیں تھا. اور پھر مذاکرات ہوتے رہے, گفتگو ہوتی رہی. جب گفتگو ہوتی رہی تو آخر میں طے پایا کہ اب 1 مہینہ رہ گیا, یعنی محرم میں جنگ نہیں کریں گے. اور علی ابن ابی طالب چاہ رہے تھے کہ جنگ نہ ہو. ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی کبھی یہ کوئی خواہش نہیں رہی کہ جنگ کا آغاز وہ کرے. کتنے ہی امیر المومنین نے خطبات ارشاد فرمائے, لیکن بہرحال سفر کا مہینہ شروع ہوا, انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے. اچھا لڑو گے. کل میں نے کیا کہا تھا, 25 سال تک علی کی ذوالفقار نیام میں تھی, 25 سال بعد یہ ذوالفقار میں بے نیام ہوئی تھی. اور اس وقت جب جمل میں علی ابن ابی طالب السلام چلے تھے تو علی, اور علی کے داہنی طرف مالک اشتر, بائیں طرف محمد ابن ابی بکر, علی کی پشت پر حسن ابن علی, داہنی طرف کمیل ابن زیاد, بائیں طرف میثم تمار, ان کی پشت پر حسین ابن علی. یہ پورا لشکر اس طرح سے, اور علی کے اصحاب ہیں. صفین میں علی ابن ابی طالب, اور سامنے پہ رکھا, جمل میں رکھا تھا محمد ابن ابی بکر کو, خاص وجہ سے جانتے ہو, اور یہاں سامنے ہے عمار یاسر. کیا کہنا علی کا,
ایک طرف جی مالک اشتر، عمار یاسر، حسن ابن علی، حسین ابن علی، عباس ابن علی، ہانی ابن عروہ، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، یہ سب کے سب ہیں علی کے لشکر میں۔ خزیمہ بن ثابت ذو الشہادتین، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا جن کی ایک گواہی 2 کے برابر ہے جی۔ اویس قرنی، جن کے لیے رسول اللہ نے کہا تھا کہ میں اویس قرنی جہاں جاتے جنت کی خوشبو کو محسوس کرتا ہوں جی۔ اور علی ابن ابی طالب۔ اچھا جیسے ہی اب علی آئے میدان میں تو وہاں سامنے سے انہوں نے کہا کہ اگر علی لڑیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ مطلب کیا یہ بات جنگ کرنے کے لیے آئے ہو، باربیکیو کھانے کے لیے آئے ہو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے، علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے، کیا مطلب؟ کہا نہیں علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ مولا نے اس وقت یہ کہا، توجہ چاہتا ہوں، مولا نے کہا اچھا سارے لشکر کو لڑا کر کرنا کیا ہے، ایسا کر تو میرے سامنے آ جا اکیلا، بدر میں نے تیری ماں کے باپ کو مارا تھا، تیری ماں کے چچا کو مارا تھا، تیری ماں کے بھائی کو مارا تھا، تجھے بھی وہیں بھیج دو، تیرے آجا آیا ٹھیک آجا سامنے۔ اس نے کہا نا ہاں۔ اب نے آپ سے پوچھا کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کہ بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، جائے۔ کہا اچھا تو یہ چاہتا ہے کہ میں علی کے مقابلے میں جائے مارا جاؤں، اس لیے کہ علی کے مقابلے تو کوئی زندہ واپس آیا نہیں اور خلافت پر تو قبضہ کر لے گا میرے بعد۔ نہیں میں نہیں جاؤں گا۔ کہا علی آئیں گے تو ہم نہیں لڑیں گے۔ اچھا خیر، اس وقت امام حسن علیہ السلام کو خاص وجہ سے نہیں بھیجا امام نے، جنگ جمل میں سب سے آگے امام حسن علیہ السلام، صفین میں نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں امام جاتے ہیں کہ قرآن نیزوں پہ بلند کیے جائیں گے اور پھر علی کے اپنے لشکر میں بغاوت ہوگی، اور علی کے اپنے لشکر سے اللہ جانے کون امام حسن علیہ السلام۔ دیکھیں وہی شجاعت حسنی وہ سب کے سامنے اب آ چکی ہے اور حجت تمام ہو چکی ہے، اس لیے اب بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جب امام حسن علیہ السلام آگے گئے تھے تو امام حسن کو بلایا علی ابن ابی طالب السلام نے اور کہا مجھ پر رسول اللہ نے ذمہ داری رکھی ہے کہ میں حسن حسین کی حفاظت کروں تاکہ نسل امامت سلسلہ آگے بڑھتا رہے، اس جنگ میں واپس آ جاؤ۔ لہٰذا حسن اور حسین کو خطبہ نہج البلاغہ میں بلا لیا، آگے بڑھتے ہوئے پھر ایک موقع پہ بلا لیا جی۔ تو اب عمار یاسر ہیں اور اس وقت وہ خطبہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس شخص پر اعتماد نہیں کرنا، اس کا قرآن سے تعلق نہیں ہے، اس کا دین سے تعلق نہیں ہے، تم علی کے لشکر میں ہو، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ یہ کہتے 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 عمار آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک منزل وہ آئی کہ عمار کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے، کسی نے آ کے دودھ پلایا۔ عمار نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، رسول اللہ نے مجھے بتلایا تھا کہ ایک جنگ آئے گی کہ جس میں تمہاری آخری غذا دودھ ہوگی اور دودھ کے بعد تمہاری شہادت ہوگی۔ جیسے ہی عمار یاسر نے دودھ پیا اسی وقت عمار کے پہلو پہ وار ہوا اور عمار یاسر گرے، اور جیسے عمار یاسر گرے اور عمار کی شہادت ہوئی اسی وقت ہی تو 1 منٹ سب لشکر دم بخود رہ گیا۔ کہا نہیں ہم تو نہیں لڑ سکتے اب آگے۔ کیوں نہیں لڑ سکتے؟ کہ اس لیے کہ یہ حدیث تو ہم نے سن رکھی ہے رسول اللہ سے کہ تقتلوا فئۃ باغیہ، عمار کو تو باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار حق پر ہوں گے، تو ہم نے تو مار دیا عمار کو، اس کا مطلب بغاوت تو ہم کر رہے ہیں، حق پر تو وہ ہیں۔ ہاں لشکر میں کس طرح ہونا شروع ہوا، فوراً عمرو بن عاص نے کہا کہ مشہور کرو کہ عمار کو تو ہم نے نہیں مارا، علی نے مارا ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ عمار کو علی لے کر آئے تھے، علی نہ لے کر آئے ہوتے تو نہ مارتے ہم۔ اس وقت مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ حمزہ کے قاتل پھر کون ہوئے؟ حمزہ کو تو رسول اللہ لے کر آئے تھے۔ ہاں جی، لیکن میں اس بات کو یہ سوچتا ہوں تو میرا دل یوں دکھتا بھی ہے، ایک طرف سے حجت بھی تمام ہوئی لیکن ایک طرف دل بھی دکھتا ہے کہ اچھا عمار کے لیے لوگ تیار تھے سوچنے پر کہ یہ تو حق پر ہیں، اگر ہم نے مار دیا تو ہم تو باغی کہلائیں گے، علی کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ کتنی مظلومیت ہے مولا کی کہ علی کے بارے میں کوئی سوچنے کو تیار نہیں کہ ہم علی کے مقابل پر ہیں، علی کو مارنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہرحال عمار یاسر شہید ہوئے، اویس قرنی شہید ہوئے، خزیمہ بن ثابت شہید ہوئے، ایک کے بعد ایک شہادتیں ہونے لگیں، لیکن اب ایک منزل وہ آئی کہ جس کو لیلۃ الحریر کہتے ہیں۔ مولا نے مالک اشتر سے کہا، مالک اشتر سے کہا ایک منزل اور ہے، یہ بھی بات کی منزل ہے، درمیان میں ایک منزل اور سناؤں کہ جب یہ شہادتیں ہونے لگیں تو نقاب پہن کر ایک
ایسا سوار آیا کہ جس نے علی کی اتنا 2 برابر کرنا شروع کیا. ہائے ہائے ہے میرے ساتھ یا نہیں آپ؟ ہاں علی کی اتنا 2 برابر کرنا شروع کیا. نقاب اس نے پہنا ہوا ہے اور بالکل ویسے کہ جیسے علی کی ذوالفقار چلتی ہے, 2 ٹکڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں, کبھی میمنہ پر, کبھی میسرہ پر, کبھی قلب لشکر پر. اور وہاں سے حاکم شام کے لشکر نے کہنا شروع کیا تھا ہم نے منع کیا تھا کہ علی کو نہ بھیجنا, علی کو نہ بھیجنا, ہم نے منع کیا تھا کہ علی نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی یہ تو علی آ گئے, ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو علی آ گئے. اور اس وقت تک مولا کائنات نے حکم نہیں دیا تھا کہ نقاب کو الٹے. لہٰذا 12 برس کا ایک نوجوان جن کے لیے دبیر نے لکھا ہائے ہائے یو علی, 12 برس کا ایک نوجوان بالکل علی ابن ابی طالب کی طرح لڑ رہا تھا کہ اس کے لیے دبیر نے لکھا کہ شیر کی آمد ہے, کہ رن کانپ رہا ہے, رن ایک طرف چرخ کوہن, رستم کا جگر زیر کفن, ہر قصر سلاطین زمن, شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کا. یو علی یو ابا کیا کیفیت ہے, کیا روحانی کیفیت ہے. نہیں مردہ ضمیروں سے خطاب میرا, وہ جس کا ضمیر زندہ علی علی بولے. تو یہ تو زندہ ضمیروں کی علامت ہے علی علی کہنا جی. اور اس وقت جب یہ کہا گیا کہ چیک کیسے کیا جائے, تو اس وقت تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ حاکم شام نے یہ کہا تھا کہ پورا لشکر مل کر طاقت سے حملہ کر دے, اگر قدم اکھڑ جائیں تو کوئی اور ہے, قدم جمے رہیں تو علی ابن ابی طالب ہے. انہوں نے یہ سوچا ہوا ہے. اور پھر پورے لشکر نے جب مل کر حملہ کیا اور پورا لشکر پھر سے واپس پلٹ کے بھاگا, تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ علی نہ آئے, ہم نے کہا تھا علی نہ آئے, یہ تو علی آ گئے ہیں, یہ تو علی آ گئے ہیں. اس وقت ید اللہ ہاتھوں نے اشارہ کیا, وجہ اللہ چہرے پر سرخی جلالت نمودار ہوئی, اور جب نقاب کو الٹا تو علی جیسا شیر عباس ابن علی جی. اور یہ معرکہ اس وقت تک جاری ہے. بہرحال لیکن جنگ, میں آخری منزل پر آ گیا کہ جنگ اس کیفیت میں ہے کہ پھر ایک موقع آیا کہ لیلۃ الحریر ہے. عباس کا ایک حملہ ہے صفین میں, اور اس کے بعد پھر امیر المومنین کا حملہ ہے. وہ امیر المومنین کا حملہ کہ جو آخری تھا مالک اشتر کے ساتھ, جہاں مالک اشتر 2 صفوں تک پہنچ گئے تھے اور سامنے حاکم شام ہے. وہاں سے پھر علی کو بلانا پڑا, علی کی مظلومیت ہے جی. یہ وہی موقع ہے کہ جب مالک نے بعد میں کہا کہ یا علی آپ نے بھی اتنے ہی مارے جتنے میں نے, ایک فرق رہ گیا, ایک فرق رہ گیا ہے خالی, کیونکہ جب بھی علی ابن ابی طالب تہ کرتے تھے اللہ اکبر کہتے تھے,
تو مالک سن رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر گنتے جا رہے تھے. آپ نے 100 میں نے 99 ایک کا فرق رہ گیا. اور اس وقت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے مارا, میری ذوالفقار نے 7 نسلوں میں دیکھا. بس اب علی بن علیہ السلام کی مظلومیت ہے کہ بالکل مالک اشتر قریب پہنچ چکے ہیں اور کام تمام ہونے والا ہے. 2 خیمے رہ گئے کہ اس وقت عمرو بن عاص نے کہا کہ اور کوئی چارہ نہیں کہ قرآن کو نیزوں پہ بلند کرو, اور قرآن کو نیزوں پہ بلند کر کے کہو کہ جنگ روک دی جائے, قرآن سے فیصلہ کیا جائے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا کہ وہ جو قرآن بلند کر کے آیا ہے اگر قرآن کو مانتا ہوتا تو مجھ سے نہ لڑتا. ہاں, میں بولتا ہوا قرآن ہوں جی. لیکن علی کے لشکر میں بہرحال برائب بھی تھی, رشوت بھی تھی, اور بھی معاملات اس طرح سے تھے کہ آ کے انہوں نے کہا کہ اے علی اگر آپ نے جنگ نہ روکی تو ہم سب مل کر پھر آپ پر حملہ کریں گے. یعنی امیر المومنین اسلام چاہتے علی کے سامنے کون حملہ کر سکتا ہے اور کسی کی ضرورت ہے, لیکن یہ کہ پوری امت اسلامیہ تتر بتر ہو کے ختم ہو جاتی. علی نے مالک کو پیغام بھجوایا واپس آؤ. کہ مولا میں 2 صف, یہ مالک کا تسلیم ہونا. یہ نہیں کہا کہ 2 منٹ میں کام تمام کر کے آتا. علی نے بلایا ہے, آئے. کیا یا علی, کیا بس مالک اب حکمیت سے فیصلہ ہوگا. قرآن نیزوں پہ بلند کر دیے گئے, اور قرآن جو بلند کیے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ حکمیت, یعنی اس طرح سے کہ آربیٹریشن ہوگی ہمارے درمیان, اور حکم مقرر کیے جائیں گے, اور فیصلہ مذاکرات سے ہوگا. اور مذاکرات اس طرح سے ہوں گے کہ وہاں سے عمرو بن عاص ہے, یہاں سے مولا نے متعین فرمایا سب سے پہلے مالک اشتر کو. لشکر نے خود بغاوت کی کہ مالک کو ہم نہیں مانیں گے, یہ تو آپ کی طرف سے. وہاں کی طرف سے جو ہے اس کو کوئی پوچھنے کو تیار نہیں تھا, لیکن کہا مالک آپ کی طرف سے. کہا عبداللہ ابن عباس, کہ اس کو بھی نہیں مانیں گے. کہا پھر تم بنا لو. علی نے کہا پھر جو چاہتے ہو کر لو. کہا ابو موسیٰ اشعری. جب آپس میں مذاکرات ہوئے, چونکہ میں نے صرف ختم کرنی ہے بات کو, بس آگے لے کے جانا ہے, کہ مذاکرات ہوئے تو نماز کا وقت تھا پہلے. تو عمرو بن عاص نے کہا کہ آپ آگے آئیے نماز پڑھائیے. ہاں, بڑا بنا کے نماز پڑھ لی پہلے پیچھے. اس کے بعد کہا کہ ہم اس جنگ کو روک کر 6 مہینے تک ایک گروپ بنائیں گے, اور یہ جہاں کہیں جانا چاہے گا کسی اسلامی شہر میں, وہ جا کر یہ دیکھے گا کہ قتل کس نے کیا تھا انہیں, جس کے انتقام کا نام لیا گیا تھا. تو ایک تو ہم فیصلہ کریں گے, دوسرا یہ کہ ایسا کرتے ہیں کہ یہ سارے معاملے کو ہی ختم کرتے ہیں. تو ہم بھی, تم حاکم شام, یعنی میں حاکم شام کو ختم کر دیتا ہوں کہ میں نہیں مانتا اسے, تم علی کو ڈسون کر دو. ہاں بات صحیح ہے, بالکل صحیح بات ہے. کہ آپ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی تو پہلے آپ ہی جا کے اعلان فرمائیے. اور اس نے آ کے اعلان کیا کہ میں ابو موسیٰ اشعری علی بن ابی طالب کو اپنے خلافت کے عہدے سے ڈسون کرتا ہوں, ہم نہیں مانتے علی کو. اور جب وہ صاحب آئے تو انہوں نے آگے کہا کہ میں اپنی انگوٹھی کو اس طرح سے نکال کر کہ میں نے علی کو خلافت سے اس طرح سے معزول کیا, اور شام والے کو اس طرح سے متعین کر دیا, میں نہیں معزول کرتا اسے. ایک دم ایک وبال اور ہنگامہ ہو گیا. بعد میں جن لوگوں کو رشوت کا وعدہ کیا گیا تھا نا, ان کو بھی وعدہ پورا نہیں ہوا. تو انہوں نے آ کر علی سے کہا کہ اب لڑیں. انہوں نے کہا اب لڑنا ہے, جب میں پہلے کہہ رہا تھا. کہ نہیں اب لڑیں, اگر آپ نہیں لڑیں گے تو ہم آپ کے خلاف لڑیں گے. اور یہیں سے وہ خوارج کا گروپ نکلا کہ جس سے بات میں نہروان ہوئی, جو انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک امیر المومنین کو کافر کہہ دیا. مظلومیت علی جو باب مدینۃ العلم ہے. ہاں اچھا, ایک جملہ ہے, بس میں بات کو تمام کر رہا ہوں. ایک جملہ ہے کہ جب عامر بن عاص نے کہا نا کہ میں علی کو تو معزول کرتا ہوں لیکن اسے متعین رکھتا ہوں, تو اس وقت ابو موسیٰ اشعری نے فوراً ایک دم گھبرا کے کہ یہ تو کیا دھوکہ ہو گیا اور میں بیوقوف بن گیا, فوراً کہا کہ تیری مثال اس کتے کسی کے جس کا ذکر قرآن میں. تو عمرو بن عاص نے پلٹ کے جواب دیا, اور تیری مثال اس گدھے کسی کے جس پہ کتابیں لا دی جائے. ہاں یہ گفتگو ہے تاریخ میں جی. بس عزیزوں, اس کے بعد وہ منزل آئی کہ ایک ایسا گروہ آیا کہ جو ظاہر میں نمازیں بھی پڑھتا تھا, روزے بھی رکھتا تھا, اور حاملہ ماؤں کے شکم کو چاک کر کے
بچوں کو ذبح کرتا تھا اللہ کے نام پر، جس کی ایک تصویر اور ایک شکل ہمیں داعش کی صورت میں عراق میں نظر آئی اور پاکستان کے علاقوں میں نظر آئی، کہ جو اہل سنت سے نہیں تھے، جو تکفیری تھے، اپنے علاوہ سب کو کافر کہنے والے۔ عزیزوں، یہ میں جس حد تک ہو سکتا تھا ایک مختصر سی تاریخ آپ کو سنا سکا کل سے تسلسل میں، اور مصائب کا بیان بھی ہونا بہرحال آج وہ شبیں ہیں کہ ضروری ہے اور تھوڑا تفصیل کے ساتھ ضروری ہے۔ ابوالفضل عباس سلام پہلے صفین، پھر نہروان اور پھر ایک کربلا، 4 علمدار گزرے ہیں جو تاریخ کے بڑے علمدار ہیں۔ عالم میں ہوئے 4 اولوالعزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار، کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، اور کیا دست بدست ان کو یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ یہ وہ ہے علم جس کو پیغمبر نے اٹھایا، کس فخر سے حمزہ سے دلاور نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، وہ اٹھ گئے دنیا سے تو حیدر نے اٹھایا، ہوگا یہ ہما سایہ فگن اب نہ کسی پر، بس خاتمہ ہے حضرت عباس علی پر۔ جی، اور پھر جب ابوالفضل عباس سلام چلے ہیں تو اس کے شان سے انیس نے لکھا کہ طالع ہوا خورشید زمیں برج شرف سے۔ جی، ابوالفضل عباس سلام چلے ہیں امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اجازت لیتے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام کے خیمے سے اجازت لے، ہاں ایک جملہ کہہ دوں، یہ لازم ہے کہ جب ابوالفضل عباس صفین میں آئے تھے اور انہوں نے نقاب کو الٹا تو پھر اپنا ایک تعارف کروایا، کہا یہ کون؟ علی جیسا بالکل۔ اس وقت فرمایا گیا، بظاہر تاریخ میں یہی ہے کہ خود ابوالفضل عباس سلام نے یہ فقرہ کہا کہ انا قمر بنی ہاشم، میں بنی ہاشم کا چاند ہوں۔ تو اس وقت سامنے سے لشکر سے کہا گیا کہ بنی ہاشم کا چاند، علی کے پاس تو ویسے ہی 2 چاند ہیں۔ فرمایا کہ وہ محمد کے چاند ہیں، میں علی کا چاند ہوں، اور یہ علی کے بیٹوں پر فرض ہے کہ محمد کے بیٹوں کی حفاظت کرے اور ان سے دفاع کرے، اور میں علی کے ہاتھوں کی طرح ہوں، اور حسن اور حسین علی کی آنکھوں کی طرح ہیں، اور یہ ہاتھوں پر فرض ہے کہ جب آنکھوں پر حملہ ہو تو ہاتھ دفاع کریں آنکھوں کا۔ یہ تعبیر ہے ابوالفضل عباس کے صفین کے میدان میں۔ بات ایک منزل پر اس طرح سے پہنچ کے آ گئی ہے کہ خود نام ابوالفضل عباس سلام، گفتگو تو پوری اس پر بھی ہونی چاہیے کہ کیسے باب الحوائج ہیں، کہ نام عباس خود وظیفہ ہے 133 مرتبہ، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور فرما دیں۔ اور اچھے ماشاءاللہ پڑھنے والے جو اب تک آتے رہے، میں سنتا بھی رہا کلام، جس عقیدت کے ساتھ مولا عباس سلام کا ذکر ہوتا ہے اس کی ایک شان ہی الگ ہے اور بات ہی الگ ہے۔ جی، آپ سب کے گھر کا تجربہ ہے کہ اگر کہیں گھر میں کوئی مصیبت ہے تو سب سے پہلے کیا کرتے ہو؟ علم پہ جاتے ہیں، مائیں بہنیں جاتی ہیں علم پر، پھر آتی امام بارگاہ، امام بارگاہ میں سب سے پہلے کہاں جاتی ہیں؟ علم۔ جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ خود حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے۔ جزاک اللہ، آپ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ عمار ہانی بھائی آپ تشریف فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں بھی تاثیر عطا فرمائے مزید، اور جس طرح سے آپ شاعری کرتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے حق کے دفاع کے لیے، یقین جانیں کہ میرے بچے بہت سے آپ کے نوحوں کو یاد رکھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں فقط نوحے کی ایک کیفیت نہیں ہوتی بلکہ عقیدے کا پورا بیان بھی ہے، تاریخ کا پورا بیان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ہر غم سے محفوظ رکھے سوا غم امام حسین کے، اور حاسدین کے شر سے محفوظ رکھے انشاءاللہ سے، اور جتنے پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ جو ہماری آپ کی بہنوں کا اتنا بڑا آسرا ہے، وہ ابوالفضل عباس حسین کی بہنوں کا کتنا بڑا آسرا ہے، حسین کی بہنوں کا سہارا ہے عباس۔ عباس کی ماں کو بڑا ناز تھا ابوالفضل عباس پر۔ عباس بھی باب الحوائج ہیں، عباس کی والدہ ام البنین بھی باب الحوائج ہیں۔ جب ازدواج کر کے تشریف لائی تھی تو فرماتی تھی کہ مجھے فاطمہ نہ کہو،
کیونکہ فاطمہ نام ہے بی بی کا، اصل نام، کیونکہ فاطمہ تو وہی فاطمہ تھی، میں تو کنیز فاطمہ ہوں۔ لیکن جب کربلا کا واقعہ ہو چکا تو پھر کہتی تھی اب ام البنین بھی نہ کہو۔ پہلے کہتی تھی فاطمہ نہ کہو، پھر کہا ام البنین بھی نہ کہو، اس لیے کہ وہ بیٹے کہاں رہے گے جن کی میں ماں تھی۔ اچھا مجھے بتلائیے گا کہ فاطمہ نے حسین کو کس کے حوالے کیا تھا جب مدینہ سے چلے تھے؟ انیس نے لکھا ہے کہ مولا حسین علیہ السلام قبر زہرا پر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو گویا قبر زہرا سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں بلاؤ میرا عباس دلاور ہے کدھر؟ وہ فدا ہے میرے پیارے پا میں صدقے اس پر، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو، شکم غیر سے ہے لیکن میرا پسر ہے، میرا بیٹا ہے، شکم غیر سے گو ہے پا وہ میرا ہے پسر، یہ صدا سن کے برادر کو پکارے سرور، ابھی رہوار کو آگے نہ بڑھاؤ بھائی، یاد فرماتی ہیں اماں ادھر آؤ بھائی۔ آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، ہائے 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 کیا ادب احترام ہے، آ کے عباس نے سر رکھ دیا پائین مزار، آئی زہرا کی صدا میں تیری غربت پہ نثار، اپنے پیاروں کے برابر میں تجھے کرتی ہوں پیار، دھیان بھائی کی حفاظت کا رہے اے زنہار، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا۔ یہ زہرا کہہ رہی ہیں ابوالفضل عباس سے، کوئی غربت میں اسے مار نہ ڈالے بیٹا، میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ میرا شبیر ہے اب تیرے حوالے بیٹا۔ سبحان اللہ۔ ماں تو ایسی گفتگو کر سکتی ہیں، بی بی ام البنین نے بھی بلایا ابوالفضل عباس کو، عباس حسین کے ساتھ جا رہے ہو نا مدینہ سے، بغیر حسین کے واپس نہیں آنا عباس۔ اس لیے جب یہ قافلہ واپس آیا اور بشیر نے اطلاع دی ہے، دیکھیں اب شب 9 محرم ہے تو اب جتنی توانائی جتنی طاقت ہے میں اتنا آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں، آپ کو خدا حسین کا واسطہ ہے، جس طرح سے آج کی شب کا شب تاسوعہ ہے، ہاں جس شب میں آپ تشریف فرما ہیں، جو حق ہے ویسے گریہ کر لیجئے گا، سید آپ کو جزائے خیر عطا فرمائیں گی۔ اس لیے کہ جب عباس کا ذکر ہو تو یقیناً 2 مائیں آئی ہیں پرسہ لینے کے لیے، ام البنین بھی آئی ہیں اور ماں فاطمۃ الزہرا بھی آئی ہیں، شام سے خواہر بھی آئی ہیں جن کے پردے کا محافظ ہے ابوالفضل عباس، ایک چھوٹی بچی بھی آئی ہے کہ جس نے جب بھی تماچے کھائے تو بابا کو بعد میں پکارا، پہلے کا چچا ادرکنی چچا، چچا پانی نہیں چاہیے چچا، آپ واپس آ جائیے چچا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہی گریے کا حق ہے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا، میں نے آنا ہے ابوالفضل عباس تک، پہلے مادر ابوالفضل عباس کا ذکر تو ہو جائے۔ جب یہ قافلہ واپس آیا تو بشیر کو بتلائے گا کہ وہ معظمہ بی بی جو آ رہی ہیں نا وہ عباس کی والدہ ہیں، لیکن انہیں ایک ساتھ نہیں بتانا ہے کہ ان کے 4 بیٹے مارے گئے۔ ماں کا دل ہے ایک ساتھ یہ نہیں بتانا کہ 4 ہی بیٹے مار دیے گئے۔ مولا عباس کے ایک بھائی تھے جن کا نام عثمان ابن علی ہے، وہ کہ جو عثمان ابن مظعون کے نام پر، مولا کے قریبی صحابی تھے، ان کے نام پر مولا نے ان کا نام رکھا۔ تو بشیر نے جا کے کہا کہ بی بی آپ کے وہ فرزند مارے گئے۔ بی بی نے بڑے تحمل سے پوچھا حسین کی کیا خبر ہے؟ بشیر نے سوچا کہ میں نے ان کے بچے کے لیے کہا، یہ بی بی روئی نہیں، پوچھ رہی ہیں حسین کی کیا خبر ہے؟ تو کہتے ہیں میں نے بتایا کہ بی بی آپ کے ایک اور بیٹے عبداللہ بھی مارے گئے۔ کہا بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہا بی بی وہ جعفر بھی مارے گئے۔ کہا حسین کا بتاؤ، حسین کہاں ہے؟ بشیر کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا جب میں عباس کا کہوں گا نا تو یہ دھاڑے مار کے روئیں گی۔ میں نے کہا بی بی عباس بھی شانے کٹا کر، بی بی نے کہا کلہم ومن تحت الخضرا فداء لابی عبداللہ الحسین، میرے 4 بیٹے کیا، جو کچھ آسمان کے نیچے ہے کائنات میں سب کچھ حسین پر قربان ہو جائے، بتاؤ حسین کی کیا خبر ہے؟ کہ بی بی حسین 2 نہروں کے درمیان 3 دن کے پیاسے مارے گئے۔
بی بی نے کہا ہائے حسین. جنت البقیع گئی, اپنی انگلی سے 4 نشان بناتی تھی, عباس اور باقی بھائیوں کی قبر کے نشان بناتی تھی. پھر کہتی تھی نہیں, مٹا کے کہتی تھی نہیں میں تم پر نہیں روؤں گی, اس لیے کہ تمہاری ماں تو زندہ ہے, میں اس پر روؤں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. پھر ایک مرثیہ پڑھتی تھی, یا لیت شعری کما اخبرو, کاش ایسا ہی ہے جیسے کیا مجھے بتایا گیا, کاش میں جان سکتی بأن عباس قطیع الیمین, کہ عباس کے بازو قلم ہوئے تھے. ارے میرا بیٹا اتنا شجاع تھا, کس کی جرأت تھی کہ عباس کے بازو قلم کر دے, کس کی جرأت تھی کہ عباس کے سر پر گرز مارے. کیا ایسا ہی ہے کہ عباس بنا ہاتھوں کے زمین پر گرے؟ عباس مجھے یقین نہیں آتا, ماتم کرنا ایک وقت آ گیا ہے اب کہ عباس ویسے تو یقین نہیں آتا, لیکن جب میں سنتی ہوں کہ سکینہ کو تماچے مارے گئے عباس, جب سنتی ہوں کہ زینب کی چادر چھین لی گئی عباس, تو یقین آ جاتا ہے. اس لیے کہ اگر تو زندہ ہوتا کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ سکینہ کو تماچے مارتا عباس. آئے مولا کے پاس, مولا کیا اجازت ہے مرنے کی؟ کہ عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. فنظر الی یمین و شمال, عباس نے داہنے دیکھا, عباس نے بہانے دیکھا. مولا وہ لشکر کہاں رہا گیا جس کا میں علمدار ہوں؟ کہا نہیں, تمہارے وجود سے بیویوں کے دل کو ڈھارس ہے. عباس سر جھکا کر چلے گئے. تاریخ میں ملتا ہے کہ بچے جو خالی مشکیزے تھے نا, ان کی ٹھنڈک کو اپنے شکم پہ لگائے ہوئے, العطش, آئے پیاس. عباس نے سکینہ کو گود میں لیا, حسین کے پاس آ رہے تھے. حسین نے ایک جملہ عباس سے کہا, ایک سکینہ سے کہا کہ عباس بہت بڑی سفارش لے آئے, عباس جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. سکینہ سے کہا آج تو بھیج رہی ہے, کل جب تماچے لگیں گے تو چچا بہت یاد آئے گا. عباس چلے, روب جلال حیدری سے چلے. ابھی علم ابوالفضل عباس برآمد ہوگا حاجات کی برابری کے لیے, باب الحوائج ہیں, جتنا ہو سکے گا میں پڑھوں گا انشاءاللہ. فرات پر پہنچے, چلو میں پانی لیا, پیاسے عباس نے فرات کو پانی پلایا. ہائے 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 ہائے. فذکر عطش الحسین, سکینہ پیاسی ہیں, حسین ہائے 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 واپس پلٹے. یہ لئیم درختوں کے پیچھے سے چھپ کر عباس پر وار کر رہے تھے. ایک وقت وہ آیا کہ علم داہنی طرف جھکا. کہاں ہیں رونے والے؟ عباس نے کہا واللہ ان قطعتم عن یمینی فانی احامی ابدا عن دینی عن امام صادق یقینی. تم نے میرا دایاں ہاتھ کاٹ دیا نا, میں اپنے مولا حسین کی نصرت کرتا رہوں گا. پھر آگے بڑھے, بہنا ہاتھ قلم ہوا. آئے عباس نے مشق کو دانتوں میں سنبھالا. اب زبان حال پڑھ رہا ہوں, گویا عباس کے ہونٹ ہلے ہوں. پروردگار میری کوئی اور تمنا نہیں ہے, چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں. تیر چلنا شروع ہوئے, کل مطر لکھا ہوا ہے, بارش کی طرح تیر برس رہے تھے ابوالفضل عباس پر. میں کیسے کہوں, ایک تیر عباس کی آنکھوں میں پیوست ہوا. عباس جھکے, دوسرا تیر چلا, مشق سکینہ پر لگا. کب پروردگار اگر یہ پانی بچوں تک نہ گیا تو پھر یہ لاش بھی خیموں تک نہ جائے. ندائے پروردگار آئی ہو. عباس
یہ امتحان کا وقت ہے. ہم نے آپ کی کسی حاجت کو رد نہیں کیا, لیکن اس حاجت کے صدقے میں ہم نے قیامت تک کے لیے آپ کو باب الحوائج بنا دیا. اب جو آپ کے در سے مانگے گا اس کی حاجت کو رد نہیں کریں گے عباس. جتنے مولا کے نام پر مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں, میں کیا عرض کروں, پڑھ رہا ہوں جتنی بساط ہے. مولا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مجلس میں آئیے اس لیے کہ میری اوقات نہیں ہے, لیکن کربلا سے ایک نظر کرم تو فرمائیں گے نا مولا. کر کے منہ سوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تر, یا علی لیجیے اس بے کس و مستر کی خبر. آپ کے بیٹے کا شہدا ہوں مدد لازم ہے, آپ کی پوتی کا شقہ ہوں مدد لازم ہے. ہائے کیا جانیے بچوں کی کیا حالت ہوگی, مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت ہوگی. یا عباس, یا عباس, یا عباس, رک جانا. مجھے ایک بات بتلانا. ہاں ایسے ہی رونا, ایسے ہی حق ہے. خدا کی قسم مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ میں حرم ابوالفضل عباس کے سامنے مصائب کا ذکر کر رہا تھا. کسی نے مجھ سے آ کر ایک جملہ کہا تھا, مولانا یہ ضرور پڑھیے گا. یہاں آپ کو سنا رہا ہوں, اگر آنکھوں میں ایک ذرہ بھی چلا جائے تو کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے ہاتھوں سے اس ذرے کو صاف کرتے ہو. عباس کی آنکھ میں تیر تھا, ہاتھ کٹ چکے تھے. عباس نے سر جھکایا, زانووں سے تیر کھینچا, سر پر گرز لگا, کٹے ہاتھوں کے ساتھ عباس زمین پر گرے. میں تفصیلی مصائب چاہتا ہوں جتنے ہو سکے. ایک ذاکر کے خواب میں آ کر غازی ابوالفضل عباس نے کہا تھا نا, تو میرے مصائب پڑھتا ہے, سب سے بڑی مصیبت کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ مولا کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہ جب بھی کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کو بڑھا کر سہارا لے لیتا تھا. جب میں گھوڑے سے گرا منہ کے بل عباس, میں کہوں گا مولا یہ سارے عزادار ہم سب کی جانیں آپ پر قربان ہو. جیسے آپ گھوڑے سے زمین پر آئے ویسے کوئی شہید نہیں آیا ماتم کرنا. لیکن 11 محرم کو زینب اونٹ سے ایسے گری جیسے عباس. کوئی بچہ پوچھ لے عباس کے تو ہاتھ کٹ گئے تھے, بی بی کے تو ہاتھ سلامت تھے, میں اسے اپنا جواب نہیں دوں گا. زیارت ناہیہ میں ہے, سلام ان بیبیوں پر کہ جن کے ہاتھ گردنوں سے بندھے ہوئے تھے. فرمایا میرا آخری سلام مولا. حسین چلے, آئے ہائے میں آخری منزل پر آ گیا, وجود کہاں رہا ہے عزیزوں. حسین ابن علی چلے. حسین اور عباس میں 23 سال کا فرق ہے نا. حسین نے تو گویا باپ بن کر پالا ہے عباس کو. علی کے بعد پہنچے عباس تک. میں ایک سوال کر رہا ہوں, اس میں بھی پورے مصائب ہیں. کبھی ایسا ہوا ہوگا زندگی میں کہ حسین آئے ہوں اور عباس کھڑے نہ ہوئے ہوں؟ عباس کی آنکھوں میں تیر تھا, ہاتھ کٹ چکے تھے. حسین پہنچے کہ عباس کمر ٹوٹ گئی. عباس کہ مولا میری ماں نے مجھے بتایا تھا, میں نے پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی جب آیا تھا دنیا. جا رہا ہوں آخری زیارت آپ کے چہرے کی کرنا چاہتا ہوں. ایک آنکھ میں تیر ہے, ایک میں خون ہے. مولا اگر میری آنکھوں سے مولا یہ زحمت بھی نہ دیتا اگر ہاتھ سلامت ہوتے. حسین نے عباس کی آنکھوں سے تیر بھی نکالا, خون بھی اپنی ابا سے. ہائے 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 ہائے.
کہا مولا روح پرواز کر چکی ہے، جا رہی ہے، خدا حافظ مولا، الوداع مولا۔ ایک میں نے علامہ طالب جوہری صاحب سے ان کی روح کو ہدیہ کرتے ہوئے ایک روایت یہ بھی سنی ہے، اور ایک اور بزرگ عالم ہے ان سے بھی میں نے سنا ہے کہ حسین نے عباس کے سر کو گود میں رکھا، عباس نے سر زمین پر رکھ دیا۔ کہ عباس میں آپ کا سر گود میں رکھنا چاہتا ہوں، زمین پر کیوں رکھتے؟ کہ مولا ابھی عصر عاشور آنے والی ہے نا، مولا آپ کا سر گود میں لینے والا کون ہوگا؟ میں کہوں گا مولا مدینہ سے ایک ماں آئے گی۔ ایک جملہ باقی ہے ابھی، ایک جملہ باقی ہے، ایک جملہ باقی ہے۔ حسین نے عباس کا علم لیا، خالی علم لے کر چلے، اے اہل حرم میر و علمدار نیامد، سقائے حسین سید و سالار نیامد۔ چھوٹے چھوٹے بچے جمع ہوئے، علم تو آ رہا ہے، دیکھو اب چچا آنے والا ہے، دیکھو اب چچا پہنچنے والا ہے۔ حسین آئے، علم آ گیا، علم دا۔ حسین گئے خیمہ عباس میں، ستون کو گرا دیا، خیمہ گر گیا۔ سکینہ نے کہا بابا پانی نہیں چاہیے، چچا کو واپس بلا لو۔ بی بی زینب نے آخری جملوں پر آ گیا، بیویوں کو جمع کیا کہ چادر چھلنے کا وقت قریب آ گیا، بازوؤں میں رسیاں بدلنے کا وقت قریب آ گیا۔ عباس کا لاشا وہاں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ لہٰذا جب امام زین العابدین علیہ السلام معجزے سے پہنچے تھے، سارے شہیدوں کو دفنا دیا، امام حسین علیہ السلام کی قبر پہ بیٹھ کر ھذا حسین ابن علی الذی قتلہ عطشانا، یہ لکھا یہ اس حسین کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ بنی اسد والوں نے کہا مولا لاشیں دفنا دی، میں آ رہا ہوں آخری مسائل مولا عباس پر۔ کہا مولا ایک جملہ کہوں، شہیدان کربلا میں سب سے طویل القامت ہیں عباس، اور سب سے چھوٹی قبر ہے عباس کی۔ مولا نے کبھی ایک لاشا باقی ہے، چلو میرے ساتھ فرات کے کنارے۔ ابو الفضل عباس چادر کو منگوایا، عباس کی لاش کو لے کر لحد میں اترے کہ سب دور ہو جائے، قریب نہ لے پائے۔ راوی کہتے بہت دیر ہو گئی، میں نے سوچا غش نہ کھا گئے ہو، قریب جا کر دیکھا تو مولا کا سر عباس کے سینے پر تھا۔ فریاد کر رہے تھے اے میرے غیرت مند چچا، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں، میں آپ کو آپ کی بہنوں کی حالت ماتم کرنا یا عباس، اپنے دلوں کو لے جانا کربلا، کہنا ہائے حسین یا عباس کا چچا، آپ کی وہ بہنیں جو گھر میں بھی بے چادر نہ ہوئی، آج کوفے کا بازار ہے۔ یا عباس یا عباس یا کاشف الکرب عن وجہ، اے حسین کے چہرے سے غم دور کرنے والے عباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ ہے، میرے غم بھی دور یا عباس یا عباس۔